جامعہ نظامیہ میں سب سے پہلے شیخ الحدیث ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف سند حدیث حاصل کیے بلکہ آپ کے مرید خاص بن کر آپ کی نگرانی میں سلوک بھی طے فرمائے اور پھر حضرت سے آپ کو خلافت بھی عطا کی گئی۔ تو اس وقت کے ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ در حقیقت یہ جتنے مور آپ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے وہ در حقیقت جنات تھے جو آپ سے درس حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ علم و عمل، حکمت و معرفت کا یہ درخشندہ آفتاب 30 ذی قعدہ 1352 ہجری بروز پنجشنبہ کو غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار شریف درگاہ حضرت میر شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ واقع عیدی بازار میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے حساب آپ کی مرقت پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم معزز علماء کرام، حاضرین اکرام، معزز سامعین، علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اس اسٹیج سے ہم آج آپ حضرات کے سامنے مادر علمی ازہر ہند جامعہ نظامیہ کے منصب شیخ الحدیث پر خدمات انجام دینے والے عظیم المرتبت شیوخ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج میں انہی شیوخ میں سے ایک گوہر نایاب، عالم ربانی، فاضل لاثانی، علم حدیث اور درس حدیث میں خاص مقام و مرتبہ رکھنے والے بزرگ محدث حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صابری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ والد محترم کا نام مولوی محمد پیارے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی اور حج و زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد مولانا احمد حسین صاحب کے پاس کانپور میں ہی درسیات کی تکمیل فرمائی اور وہیں پر حدیث کی سند بھی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور علماء کے ہمدرس رہے ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا مفتی عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ تھے۔ الغرض حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر حیدرآباد دکن تشریف لائے۔ پھر شہر کے ہی کسی مسجد، غالباً شکر کوٹے کی مسجد میں امامت و درس حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ کا انداز درس و حدیث دینے سے میں بڑا ہی دل فریب ہوا کرتا تھا، اور کسی نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان سے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بذات خود آپ کا درس سننے اور آپ کی علمی لیاقت کو پرکھنے کے لیے سامع کی حیثیت سے آپ کے درس میں تشریف لے کے گئے اور بہت خوشی کا اظہار فرمائے اور دعائیں دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف تلمذ بھی حاصل فرمائے۔ پھر جامعہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کی خدمت گزاری کے لیے مامور ہوئے۔ بڑے حسن اسلوبی اور محنت و لگن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ 25 روپے سے 100 روپے تک جامعہ نظامیہ میں تنخواہ پائے۔ علوم قرآن و حدیث اور فقہ پر پوری دسترس حاصل تھی۔ افہام و تفہیم میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ حسن خوبی کے ساتھ ہر مشکل مسئلے کو آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے، جس کے سبب طلباء کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی، اور اس وجہ سے طلباء کا ایک خاص لگاؤ آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہزارہ تشگان علم اس چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ جامعہ نظامیہ میں سب سے پہلے شیخ الحدیث ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، جبکہ اس زمانے میں شیخ الحدیث کو استاد حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ معزز ناظرین اکرام، تاریخ جامعہ کے ماہر و قابل ترین بزرگ علماء و مفتیان اکرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں، جن میں سب سے اوپر اگر کسی شخصیت کا نام لیا جائے تو شیخ الجامعہ اول حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے داماد بھی ہوئے ہیں اور شاگرد بھی رہے ہیں، اور آپ کے علاوہ حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ سوم، یہ بھی آپ کے شاگرد بھی ہوئے ہیں اور آپ کے داماد بھی ہوئے ہیں۔ الغرض اتنی بلند پایا علمی شخصیت ہونے کے باوجود طرز عمل نہایت ہی سنجیدہ اور سادہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف سند حدیث حاصل کیے بلکہ آپ کے مرید خاص بن کر آپ کی نگرانی میں سلوک بھی طے فرمائے اور پھر حضرت سے آپ کو خلافت بھی عطا کی گئی۔
عمر کے آخر حصے میں درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا تھا۔ 1351 ہجری میں پھر حج و زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور ہر آن یاد الہی میں مشغول رہے۔ الغرض علم و عمل، حکمت و معرفت کا یہ درخشندہ آفتاب 30 ذی قعدہ 1352 ہجری بروز پنجشنبہ کو غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ جب لے جایا جانے لگا، اس وقت عوام و خواص کی کثیر تعداد آپ کے جنازے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ شریک لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے دائیں بائیں جانب جنازے کے پیچھے لوگوں کے ساتھ کثیر تعداد میں مور بھی آپ کے جنازے میں شرکت کی اور لوگوں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے بزرگوں سے استفسار کیا تو اس وقت کے ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ در حقیقت یہ جتنے مور آپ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے وہ در حقیقت جنات تھے جو آپ سے درس حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض آپ کا مزار شریف درگاہ حضرت میر شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ واقع عیدی بازار میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے حساب آپ کی مرقت پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔